بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک پر جو ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بھارت میں اسلام کیسے آیا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام بھارت کی زمین پر صرف ایک مذہب کے طور پر نہیں آیا، بلکہ یہ ایک تہذیب، ایک کلچر اور انسانیت کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم اسلام کے بھارت میں آنے کی تاریخ کا ڈیٹیل سے تجزیہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ اسلام کا سفر بھارت کے مختلف شہروں اور علاقوں تک کیسے پھیلا۔ چلیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ اسلام کا بھارت میں آنا 7 سینچری کے آس پاس شروع ہوتا ہے۔ اس وقت تک اسلام عرب دنیا میں اچھی طرح سے پھیل چکا تھا اور عرب لوگ تجارت کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں کا سفر کرتے تھے۔ کیرلا کا مالابار کوسٹ ایک بہت ہی اہم تجارتی مرکز تھا۔ عرب تاجروں کا بھارت کے ساتھ تجارتی رابطہ پہلے سے ہی تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد یہ رابطہ اور مزید گہرا ہو گیا۔ جب عرب تاجر بھارت آئے تو یہ لوگ صرف اپنی تجارت کے لیے مشہور نہیں ہوئے، بلکہ اپنے اچھے اخلاق، ایمانداری اور انصاف کے لیے بھی مشہور ہو گئے۔ ان تاجروں نے یہاں کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ یہ وہ پہلا قدم تھا جس کے ذریعے اسلام بھارت کی سرزمین پر آیا۔ لوگوں نے ان کے رویے سے متاثر ہو کر اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا شروع کیا۔ عرب تاجروں کے بعد ایک شخصیت جو اسلام کے پھیلنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے مالک دینار۔ مالک دینار کو بھارت میں سب سے پہلا مسلمان مانا جاتا ہے جنہوں نے بھارت کے مالابار کوسٹ پر پہلا قدم رکھا۔ انہوں نے کسراگود، کیرلا میں بھارت کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جس کا نام چیرامن جمعہ مسجد ہے۔ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد 629 عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں تھی، بلکہ اسلام کے فروغ کا مرکز تھی، جہاں سے اسلام کی تعلیمات پھیلنی شروع ہوئی۔ اسلام کے بھارت میں پھیلنے کا سب سے اہم ذریعہ صوفی بزرگوں کے ذریعے ہوا۔ یہ بزرگ اپنے پیار، محبت اور صبر کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے گئے۔ ان بزرگوں نے اپنے رواداری اور تصوف کے پیغام سے لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کا پیغام تھا کہ دنیا میں انسانیت، محبت اور اخلاقیت سے زندگی گزاری جائے۔ بھارت کے صوفی بزرگوں میں سب سے مشہور نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ہے، جو اجمیر شریف میں آ کر بس گئے۔ حضرت معین الدین چشتی کو غریب نواز بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں اور مظلوموں کی مدد کی۔ ان کی تعلیمات نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندو اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ اس طرح صوفی بزرگوں کے ذریعے اسلام بھارت کے ہر کونے تک پھیل گیا۔ اسلام کا بھارت کے نارتھرن علاقوں میں پھیلنے کا اگلا دور شروع ہوتا ہے دہلی سلطنت کے آغاز سے، جو 1206 میں قائم ہوئی۔ دہلی سلطنت کے شہنشاہ، جو اکثر ترک، افغان اور سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، انہوں نے اسلام کے فروغ میں اپنا حصہ ڈالا۔ انہوں نے مسجد، مدارس اور تعلیمی ادارے بنائے، جو اسلام کو اور مزید مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ لیکن اسلام کا سب سے بڑا فروغ مغلوں کے دور میں ہوا۔ مغل سلطنت کے وقت اسلام بھارت کے ہر شہر اور گاؤں تک پھیل گیا۔ مغلوں نے نہ صرف اسلام کو مذہب کے طور پر پھیلایا، بلکہ اسے بھارت کی تہذیب کا حصہ بنا دیا۔ اکبر، شاہ جہاں اور اورنگزیب جیسے شہنشاہوں کے دور میں اسلام کے فروغ کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے۔ مسجد، قلعے اور تعلیمی ادارے بنائے گئے، جو آج بھی بھارت کی اسلامی تاریخ کا حصہ ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل بنوا کر اسلامی آرکیٹیکچر کا ایک زبردست نمونہ چھوڑا۔ جب اسلام بھارت میں آیا تو اس نے صرف مسلمانوں پر نہیں، بلکہ بھارت کے مختلف مذاہب پر بھی اپنا اثر ڈالا۔ کاسٹ سسٹم یعنی کہ جاتی واد کے خلاف اسلام کا پیغام، جو انسانیت اور برابری کا فروغ دیتا تھا، لوگوں کے لیے نئی سوچ لے کر آیا۔ ہندو اور مسلمان مل کر ایک نئی سوسائٹی بنانے لگے، جس میں ہندو مسلم ساتھ ساتھ رہتے، کام کرتے اور ایک دوسرے کے کلچر سے متاثر ہوتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید اور بلے شاہ جیسے صوفیوں کے پیغام سے ہر مذہب کے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان کا پیغام تھا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور دلوں کو جیت کر سب کو ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ جب اسلام بھارت میں پھیلا تو اس نے انسانیت
انصاف اور برابری کا پیغام دیا۔ اسلام کے پیغام نے سماج میں انسانی حقوق اور سمانتا کے لیے ایک نئی سوچ کو جنم دیا۔ عورتوں کے حقوق، غریبوں کی مدد اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا اسلام کے اہم پہلو تھے جو سماج کے بہت سے طبقوں کو متاثر کر گئے۔ مسلمان فقیروں اور صوفیوں نے اپنی تعلیمات سے پرانے رواجوں کو توڑ کر نئی رواداری اور انصاف کو سماج میں فروغ دیا۔ بھارت میں اسلام کا سفر بہت لمبا، زبردست اور تاریخی پہلوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ عرب تاجروں کے ذریعے اسلام کا پہلا پیغام آیا، پھر صوفی بزرگوں اور مغلوں کے ذریعے یہ پورے بھارت میں پھیلا۔ آج بھی بھارت کی تہذیب میں اسلام کا اہم حصہ ہے، جو ہمارے لیے ایک گرو کا مقام ہے۔ اسلام نے بھارت کو صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک زبردست تہذیب اور انسانیت کا پیغام دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔